گے تو انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پہ جو اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود ہیں، آج دارالسلام تنزانیہ میں دوسرا بیان ہے الحمدللہ. مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں بلالی افریقن اسلامی بھائیوں کے درمیان حاضری ہوئی تھی، اور اب ماشاءاللہ ہمارے ہند کے مراسا گجرات کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رجب کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. یاد رہے رجب کو احادیث میں اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، اور رمضان آقا کی امت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے. آپ میں سے کسی نے اگر پودا کوئی لگایا ہو، کبھی گارڈننگ کی ہو یا کھیتی باڑی کی ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بیج لگایا جاتا ہے، پھر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر فصل اگتی ہے نا. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا. تو یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اگر پورا سال سستی رہی ہے، عبادت سے دوری رہی ہے، مسجد سے دوری رہی ہے، ناؤ دس از ٹائم، یہ وقت ہے کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کا. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب رجب آدھا تو گزر گیا، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان. اب یہ مہینے خوب اللہ کی عبادت میں گزاریں گے. اس مہینے میں نفلی روزوں کے بے حد فضائل ہیں. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ ان کو دیا جائے گا، پلایا جائے گا جو رجب میں روزہ رکھتے ہوں گے. تو انشاءاللہ رجب میں جن سے ہو سکے وہ نفلی روزے رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں. اور ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، 15th نائٹ آف شعبان وہ کیا ہے؟ شب برات. ٹھیک ہے نا؟ شب برات کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب ہمیں کوئی آڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی اسٹاک رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی ٹیکس کی جناب کوئی کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے، تو کتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ یار صحیح طریقے سے رپورٹ بننی چاہیے. میری اور آپ کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جانے والی ہے، اور پورا ایک مہینہ کم و بیش، 15 شعبان اب کتنا، ایک مہینہ بھی نہیں رہا، ایک لاسٹ منتھ ہے، اور یہ پورے سال میں جو کچھ کیا ہے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کتنی نمازیں پڑھی معاذ اللہ، کتنی کس نے قضا کر دی، جو گناہ کیے سب. تو بھائی رپورٹ پچھلی تو ساری خراب ہے، اب آخری 15-20 دن 25 دن رہ گئے ہیں. یہ جو اب 15-20-25 دن ہیں، یہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ کے، خوب ذکر و درود کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے گزار لیں. کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری دنوں کی عبادت قبول کر کے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. عجیب و غریب فضائل ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے کیسے معاملے میں کب کب درود پاک کام آتا ہے. کافی سارے لوگ وظائف پوچھتے رہتے ہیں. آج میں آپ کو حدیث پاک سے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابی کو وظیفہ دیا. کیا ہوا؟ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. حدیث پاک ہے جاء رجل الی النبی،
शक्का इलैहिल फ़क़्र व दीकल आइशी वल माश। एक शख्स नबी पाक की बारगाह में आया और आकर अपनी कारोबार और रिस्क की तंगी की शिकायत की कि हुजूर पैसे पूरे नहीं होते, हाथ बड़ा तंग है, बच्चों को सही तरीके से मैं खिला पिला नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखलता मंज़लका फसल्लिम इन कान फ़ीही अहदुन औ लम यकुन फ़ीही अहदुन। आका ने फरमाया कि जब तुम अपने घर में जाओ तो सलाम किया करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। ठीक है, याद रखना है आपने, मैं आपसे दोबारा रिपीट करवाऊंगा। क्या करना है घर जाकर? सबसे पहला काम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर में कोई हो या नहीं। फिर क्या फरमाया? सुम्मा सल्लिम अलैया। आका ने फरमाया फिर मुझ पर दुरूद भेजा करो। घर में जाओ, पहले सलाम करो, उसके बाद नबी पाक फरमाते मुझ पर दुरूद भेजो। फिर फरमाया व इक़रा कुल हुवल्लाहु अहद मर्रतन वाहिदतन। फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वजीफा है, ठीक है, आज ये याद कर लीजिएगा। तो आप में से भी हो सकता है कोई होंगे जिनका कारोबार डाउन जा रहा होगा, तंगी होगी, हाथ पूरा नहीं होता होगा, हैं? क्या करना है? घर पे जाकर पहला काम क्या करना है? सलाम करना है। दूसरा क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। तीसरा क्या करना है? सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। उस शख्स ने भी ऐसे ही किया। आका अलैहिस्सलाम ने उसको ये वजीफा बताया, उसने घर जाकर ये करना शुरू कर दिया। हुआ क्या? तो हदीस पाक के अल्फाज हैं फ़फ़अल अर्रजुलु फ़अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़ा हत्ता अफ़ाज़ अला जीरानिही व क़ुरबातिही। अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में इतनी बरकत डाल दी कि उसके पड़ोसियों का रिस्क भी बढ़ गया, रिश्तेदारों का रिस्क भी बढ़ गया, वो दूसरों की मदद करने वाला बन गया। पहले अपना घर पूरा नहीं चलता था, मगर इस वजीफे पर अमल किया, दुरूद पाक की कसरत की, घर जाता सलाम करता, नबी पाक पर दुरूद पढ़ता, सूरह इखलास पढ़ता, अल्लाह ने रोज़ी में इतनी बरकत डाल दी। तो आज आपको हदीस पाक के जरिए वजीफा मिल गया है। अब सारे इस पर अमल करने की नीयत कर लें इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं वो भी नीयत कर लें। दुरूद पाक कमाल का वजीफा है, कितनी जगहों पर कब कब कैसे काम आता है, अकल हैरान हो जाती। इतनी हदीसें हैं कि अगर मैं सिर्फ फ़ज़ाइल दुरूद पर बयान करता रहूं तो शायद कई रातें निकल जाएं। है कब रोज़ी में बरकत लाता है, बीमारियों को दूर करता है, परेशानियां मिटाता है, दरजात बढ़ाता है, गुनाह मिटाता है। दीदार मुस्तफ़ा चाहिए तो दुरूद पढ़ो, दीदार मिल जाता है, मदीने की हाज़िरी दिलवाता है। शायर लिखते हैं ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक की कसरत किया करें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीसें हैं, उसमें हमारे लिए शानदार रहनुमाई है। मगर कुछ हदीसें बड़ी कमाल की हैं, जिसको उलमा ने बाकायदा सीरियल के तौर पर एक पूरे जिसको आप कहें कि डिटेल के अंदर लिखा है, जिसमें से कुछ हदीसें क्या हैं कि तुम में बेहतरीन वो है। ठीक है, ये कहकर मेरे आका ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई, द बेस्ट अमंगस्ट यू। तो उलमा ने इन हदीसों को अलग किया, बिल्कुल वो हमें सीखनी चाहिए। और इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई जगहों पर ये फरमाया कि वो हम में से नहीं, जो ये करे वो हम में से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हम सोचें कि अगर नबी पाक किसी के बारे में ये कह दे कि वो हम में से नहीं, तो ये छोटा नुकसान नहीं है। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि नबी पाक के सिवा कौन है जिसने शफाअत करनी है। महशर के दिन किसने हमें जामे कौसर पिलाना है? महशर के दिन किसने अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करनी है? अगर आका ही किसी से नाराज़ हो जाए तो फिर तो उसका बनना ही कुछ नहीं है ना। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत समझाते हैं कि ये सारा महशर जो है ना, ये सजाया क्यों गया? ये क्यों प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे को बयान करने के लिए ये महशर कैसे सजाया गया? सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। यानी आका के लिए सारा महशर जो है हज़रत आदम के पास, हज़रत ईसा के पास, हज़रत मूसा के पास जाएंगे, मगर सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, हम आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते।
اور نبی پاک وہ ہستی ہوں گے قیامت کے دن جو یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آقا فرمائیں گے آ جاؤ غلاموں، میں ہی ہوں آج کے دن کے لیے، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر میرے آقا یہ فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا بنے گا کیا؟ نبی پاک نے اگر قیامت کے دن منہ موڑ لیا کہ میں نے تو حدیث میں پہلے کہہ دیا تھا کہ جو یہ کام کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تم نے یہ کام کیا، ہم کدھر جائیں گے؟ تو آج میں بہت ساری حدیثیں تو نہیں سنا سکوں گا، 2-3 حدیثیں جس سے آپ کو ریئلائز ہو، اور یہ پوری سیریل ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کیا کیا نبی پاک کو ناپسند ہے۔ آج شوہر یہ معلوم کرتا ہے کہ میری بیوی کو کیا کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے شوہر کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا نہیں ہے، دوستوں کی پسند ناپسند پتہ ہوتی ہے، نہیں یار اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا، اس کے سامنے یہ والے کھانا نہیں لانا، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو یہ والا فروٹ اچھا لگتا ہے، اس کو یہ والا پرفیوم اچھا لگتا ہے، اس کو یہ کلر اچھا لگتا ہے۔ لوگ بیسٹ کلر، بیسٹ فوڈ، بیسٹ لوکیشن پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کیوں؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور پھر جو چیز اسے پسند نہیں اس کے سامنے نہیں کرتے۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے جو فروٹ نہیں کھا سکتا، اچھا ایک تو یہ فروٹ نہیں کھاتا، دوسرا پرابلم یہ کہ فروٹ اس کے سامنے رکھو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب عجیب سی اس کی کیفیت ہے۔ تو اب جب وہ کھانے پر آتے ہیں تو دسترخوان سے فروٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ مسلمان کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہے تو اس کو دور کر دیں، مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے امتیوں، ہم نبی پاک کے غلام ہیں، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں ہے اور جو کرتا ہے اس سے نبی پاک ناراض ہوتے ہیں، پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اپنے اندر اس عادت کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ایک بڑا پرابلم یہ پتہ بھی تو نہیں ہے، معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے نا۔ بڑے بڑے ایکٹروں کے، پتہ نہیں کرکٹرز کے اور کس کس اسپورٹس مین کی فیوریٹ چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ بڑا کلر پسند ہے، اس کا ہیئر اسٹائل یہ ہے، تو اس کو کپڑے یہ پسند ہیں، وہ کھاتا یہ ہے، وہ پہنتا یہ ہے۔ اللہ کے بندو، نبی پاک کے امتی ہو، آقا کو کیا پسند ہے، نبی پاک کو کیا ناپسند ہے، وہ کس سے ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے امیر اہل سنت کا ایک شعر وہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ لکھتے ہیں سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا ناراض ہو گئے تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میرے آقا کا در کیسا ہے، وہ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہی، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا نا۔ لیکن آج پرابلم یہی ہے، دنیا، ساری دنیا کی جو فکر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سرور کائنات ناراض ہو گئے، اگر انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ آقا ہی ہیں، there is only one and only نبی پاک ہیں جنہوں نے بچانا ہے، جنہوں نے آب کوثر پلانا ہے، جنہوں نے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ تو خدا را ساری دنیا کو اس کی فکر نہ کریں کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے، نبی پاک راضی ہونے چاہیے، ٹاپ پریورٹی۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، آقا راضی ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو 2-3 صرف حدیثیں سناؤں گا، چیک کیجئے گا۔ اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، جس سے نبی پاک کہیں کہ میرا تعلق کوئی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، میں کدھر جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے گئے اور اناج کی دکان تھی، غلے کی دکان، یہ اس کا ٹھیلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، اپنا مبارک ہاتھ اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈال دیا، تو نیچے جو غلہ تھا، جو اناج تھا، وہ گیلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دکاندار کو بلایا اور کہا کہ یہ گیلا اندر کیوں رکھا ہے، سوکھا اوپر گیلا نیچے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے کہا کہ حضور پانی بارش وغیرہ ہوئی تھی تو گیلا ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر گیلا اوپر رکھ دیتے نا، تاکہ گاہک کو پتہ چلتا کہ یہ گیلا بھی ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من غش فلیس منا،
जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये पहली हदीस सुना रहा हूँ आपको, और ये डरा देने के लिए काफ़ी है। हमारे पास बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, हमें तो सेल्समैन ही वो अच्छा लगता है कि भाई जो हमारा सी कैटेगरी का माल बी कैटेगरी का ग्राहक को पहना दे, ग्राहक को बेच दे। हम क्या यार कमाल का आदमी है यार, ये तो बिल्कुल डिफेक्टिव माल था, इसने पूरा बेच दिया, पता ही नहीं लगने दिया इसके अंदर कोई ऐब है। नहीं, मेरे पीछे से धोखा देने वाले के बारे में नबी पाक फरमाते वो हम में से नहीं। मुसलमान और धोखा ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी इस्लाम तो दर्स देता है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना है, मगर बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब इतना धोखा हो गया है, इतना झूठ हो गया है, इतनी बेईमानी हो गई है कि अब इस बेईमानी को, इस झूठ को कोई बुरा समझ भी नहीं रहा है। चाहे वो मिलावट के नाम पर हो, मुझे आपके यहाँ का तो नहीं पता कि आपके यहाँ क्या क्या गलत होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल बीमारी है, होता यहाँ भी होगा, किसी और अंदाज से होता होगा। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि कभी कभी तो दिल खून के आंसू होता है कि मिलावट, पहले तो कपड़े में मिलावट होती थी, घड़ी में जनाब वो मेड इन जापान की स्टैंप लगा के चाइना की घड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, फला चीज़ दे दी। ये तो हराम तो था, ये भी नुकसान तो था, लेकिन पैसों की लालच इतनी बढ़ गई कि दवाई के अंदर मिलावट। अब बताओ यार, दवाई बंदा कब खाता है? जब इंसान बीमार हो, जान बचाने के लिए, मगर दवाई में मिलावट। लेकिन नहीं, फिक्र ही नहीं। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक स्कैंडल पकड़ा गया कि ब्लड, बंदा जब जख्मी होता है या लास्ट उसके बड़ा क्रूशल पोजीशन आ जाए तो इंसान को ब्लड लगाया जाता है ना, पता चला ब्लड के अंदर भी मिलावट करते हैं। यानी मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, चंद सिक्कों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर झूठ बोलकर पैसे ले लिए, धोखा देकर माल बेच लिया। ये धोखे का माल आ तो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, अकाउंट भी बढ़ जाएगा, लोगों में नाम भी हो जाएगा, लेकिन अगर नबी पाक ने कयामत के दिन फरमा दिया बन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, तो किधर जाएंगे, किसके दामन में छुपेंगे, कौन बख्शिश करवाएगा? लाखों डॉलर बैंक में पड़े रह गए, और कब्र में अगर आग भड़का दी गई तो बनेगा क्या हमारा? अपनी जिंदगी से मीठे इस्लामी भाइयों, धोखा निकाल दें, झूठ निकाल दें। मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। कैसे मैं चाहूं कि मैं अपना जो ऐबी माल है, जो मेरा डिफेक्टिव माल है, जो मेरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, वो मैं अगले को बेच दूं? अच्छा, सिर्फ कारोबार में धोखा नहीं होता, धोखा बहुत सारी चीजों में होता है। ये नौकरी जो करते हैं, लेट आए सुबह, तो अब क्या कहना है भाई लेट क्यों हो गए? तो यार वो ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा, वो कहेगा ठीक है चलो ट्रैफिक में फंस गया होगा, हालांकि घर से ही देर से निकला था। झूठ बोलकर आपने वो आधा घंटा जो डिले किया था, उसको अपने मालिक को तो बना लिया, ट्विस्ट कर लिया, अपनी बात समझा ली, मगर आपने धोखा दिया। आप कहीं काम से गए और काम से जाकर घूमने फिरने चले गए, दोस्तों में बैठ गए, और अब आके कहते जनाब वहाँ बिजी हो गया था। ठीक है, आपको कोई देख नहीं रहा, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। ये चंद घंटों का झूठ, ये चंद मिनटों का धोखा, इसके जो भी पैसे बनते हैं ये आपके लिए नाजायज हो गए, ये आपके लिए हराम हो गए। ऐसा नहीं है सिर्फ कारोबार करने वाला ही धोखा देता है, बेटा बाप को धोखा देता है। नहीं अब्बू उधर नहीं गया था, मैं तो फलां जगह दोस्त के साथ घूमने गया था। नहीं, मैं दोस्त में नहीं था, मैं मस्जिद में बैठा था। अब्बा समझे बड़ा नमाजी है, पता चला सिनेमा में बैठा हुआ है। सोचिए ना, ये झूठ, ये धोखा कहीं मरवा ना दे। सच बोले, सच को आंच नहीं है। नबी पाक ने हमें सच सिखाया है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। और आज आका का उम्मती धोखा देने वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला। बदकिस्मती है। आपको भी बताऊं एक बात, ये जो फार ईस्ट है ना, जितना फार ईस्ट है, मैं एक बार सिंगापुर गया तो आप जरा नक्शे में देखिएगा, अफ्रीका में तो इस्लाम बहुत पहले आ गया था, क्योंकि पहली हिजरत ही हफ्शा में हुई थी। तो अफ्रीका का ताल्लुक सहाबा किराम से रहा। हज़रत बिलाल हबशी यहाँ के थे, इस्लाम की पहली हिजरत हफ्शा में हुई, बादशाह हफ्शा नजाशी ने मुसलमानों की बड़ी मदद की। तो एक कॉन्टेक्ट था अरब से अफ्रीका का। लेकिन फार ईस्ट, इट्स क्वाइट फार, बहुत दूर है, उसका नाम ही फार ईस्ट है, ठीक है ना। अब सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरे मुल्क अरब से कितने दूर हैं। अब मैं एक बार सिंगापुर गया, मैंने कहा इतने मुसलमान, पूरा मलेशिया मुसलमान, इंडोनेशिया मुसलमान, करोड़ों की तादाद में मुसलमान। तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि यार ये बताओ, ये इस्लाम पहुँचा कैसे? तो उन्होंने बताया कि इस्लाम इतना पुराना मजहब नहीं है हमारे यहाँ, 500, 400, 500 साल पहले इस्लाम आया है। तो 500 साल पहले तो सहाबा किराम नहीं थे, तो कौन आया था? तो उन्होंने बताया कि अरब के तुज्जार, बिजनेसमैन आए थे अरब से 500-600 साल पहले, कारोबार करने आए थे।
مگر ان کا کاروبار اتنا سچا تھا، اتنا ستھرا تھا، وعدہ کرتے تو ٹائم پہ پیسے دیتے، لوگوں کے پیسے پورے دیتے، مال سچا دیتے، وقت پہ نماز پڑھتے. کہتے لوگ ان سے کاروبار کرتے گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. یعنی پورا فار ایسٹ جو ہے نا، اس میں اسلام کی بنیاد کسی تبلیغی قافلے نے نہیں رکھی، علماء نہیں گئے تھے. میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اگر بزنس مین سچا ہو، تاجر سچا ہو، ایماندار مسلمان ہو، تو لوگ کاروبار بھی کریں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے چلے جائیں. مگر میں آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں. سچ بتاؤ، آج ہم سے کوئی بزنس کرے، کوئی غیر مسلم، ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان پریشان ہیں ہم سے، وہ کافر کہاں سے مسلمان ہوگا؟ مسلمان تکلیف میں ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں، ارے بھائی اوریجنل ہے، بالکل پکا مال ہے، لے جاؤ، کلر اترے گا ہی نہیں. وہ پہلی دھلائی میں اس کا کلر اتر جاتا ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کبھی کبھی مارکیٹ بہت کم ہوتا ہے جانا. پہلے جب جانا ہوتا تھا تو اب کوئی چیز خریدنی ہے نا، کپڑا خریدنا ہے، جوتے خریدنے ہیں، یا بیگ خریدنا ہے، بھائی یہ کتنے کا دو گے؟ کہ بھائی 3000 روپے کا. 3000 تو زیادہ ہے، کچھ کم کر لو، یا 2000 لے لو. بھائی 3000 تو 2800 تو خریدے میری، آپ کو کیسے 2000 کا دے دوں؟ اچھا بھائی نہیں تو چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں بلائے گا، اچھا یار چلو 2000 میں لے جاؤ. تھوڑی دیر پہلے تمہاری 2800 کی خرید تھی، تمہاری کاسٹ 2800 تم بتا رہے تھے قسمیں کھا کر، اور اب 2000 میں کیسے دے دی؟ تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ مطلب صاف ستھرے اچھے الفاظ بھی تو ہے نا. بندہ کہہ دے حضرت آپ کو 2000 کا لینا ہے، میں دے نہیں سکتا. یہ بولنا ضروری ہے میری خرید اتنے کی ہے، میری کاسٹ اتنے کی، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا. کیوں قسم کھانی ہے؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں دھوکہ دینا ہے؟ سمجھو میری بات. یہ کاروباری جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، چاہے جاب کرنے والے بیٹھے ہیں، ایک جملہ آج یاد کر کے جاؤ. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، افریقہ والوں کو سب کو پتا ہے، یاد سب کو ہے، یقین بہت سو توڑوں کو ہے. اگر دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے مسلمان بھائی؟ جو تیرا دانا ہے تجھے مل کر رہے گا. ایک اور جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں نہیں نا، یقین کر لو اس پر، جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ساری دنیا کوشش کر لے نا، میرا نوالا چھین لے، میرا نصیب چھین لے، وہ نہیں چھین سکتا. اور میں ساری دنیا گھوم گھوم کے کوشش کر لوں، جو نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا. اس کو یقین کر لو. اچھا، اس کو بہت خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ڈیفائن کیا. کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور یہ بتائیے، یہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ صحیح ہے؟ بات ٹھیک ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں، صرف دانے دانے پہ نہیں بلکہ ذرے ذرے پر. اب مثال دیتا ہوں، چاول کا دانہ تو بڑا ہوتا ہے، گندم کا دانہ بڑا ہوتا ہے، ویٹ، آٹا بنتا ہے اس کا، تو ایک دانے کے تو بہت سارے ذرے بن جاتے ہیں. اچھا، اسی آٹے کی بھی روٹی بنتی ہے، تو ایک دانے کے کئی ذرے یہ والی روٹی میں چلے گئے، دوسری روٹی میں چلے گئے. اچھا، ایک روٹی بھی آ گئی، ہم اس کے 4-5 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑا برابر والے کو دیتے ہیں، بیٹے کو کھلاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کچھ ذرے میرے تھے، کچھ ذرے دوسرے کے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام. پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے واقعہ نقل کیا، کمال کا واقعہ، سچا واقعہ. آپ فرماتے ہیں بنگلہ دیش، آپ کو ہی پتا ہوگا بنگلہ دیش کے لوگ، اچھا آپ بھی گجراتی ہیں، ہم میمن ہیں، ہم بھی چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش والے تو ایک قدم آ گئی ہم سے. تو بنگلہ دیش والے چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک بنگالی بزنس مین تھا، وہ چاول کھا رہا تھا، اس کو چھینک آئی، تو ایک دانہ اس کے یہاں دماغ میں جا کے پھنس گیا. ٹھیک ہے، بڑا علاج کرایا، نہیں نکلا بھائی. ڈاکٹرس کو پیسہ بھی بہت تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرس کو دکھایا، کہا یار یہ نہیں نکل سکتا، آپریشن کرانا تو کراؤ ایک دانے کے لیے. کہ چلو رہنے دو یار، کوئی پرابلم نہیں ہے، سر پہ پھنس گیا تو پھنس گیا. کئی سال گزر گئے، وہ بندہ کچھ عرصے کے بعد مکہ پاک پہنچا، کعبے کے سامنے پہنچا. جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا، اس کو ایک زور کی چھینک آئی. جب چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے کے فرش پر، مطاف پر گرا. ایک کبوتر آیا اور اٹھا کر وہ دانہ لے گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. وہ سنبھالتا رہا، گھومتا رہا لے کر، نہیں کھا سکا، نہیں نکال سکا، کیونکہ مکے کے کبوتر کا نام لکھا تھا. اچھا، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہمارا پورا پلان ہوتا ہے نا کہ یار دوپہر کو آ کے گھر پہ کھانا کھانا ہے، یا رات کو فلاں دوست کے گھر جانا ہے، لیکن اچانک کسی اور کے گھر جانا پڑ جاتا ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے تو چل یار دوست کا گھر ہے، ادھر سے ادھر کھانا کھا لیتے ہیں، ادھر چائے پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے. کیسے پی لیا بھائی؟ آپ کا تو پلان ادھر تھا. ابھی سانسیں ادھر لکھی تھی، ابھی پانی کا گلاس یہاں لکھا تھا، چائے ادھر لکھی تھی. دو باتیں یاد کر لو، رزق اور موت یہ بندے کو تلاش کرتی ہے. بالکل جو لکھا ہے نا، جدھر لکھا ہے. موت کا بھی وقت کمال ہے،
موت کا صرف ٹائم نہیں، موت کی جو پلیس ہے نا، پلیس آف ڈیتھ، وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو گئے آپ. کئی بار آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم گاڑی روڈ کراس کر رہے ہوتے، اچانک گاڑی نکلتی ہے، اوہ بچ گیا بھائی. کیسے بچ گئے؟ ٹائم نہیں آیا تھا. یہ جو آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ بچا، آپ گرتے گرتے بچے، سیڑھی سے پیر سلپ ہوا، بڑا حادثہ، آپ کو لگا کہ یار سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں گیا تھا، ہوتا ہے نا. وجہ یہ تھی ٹائم نہیں آیا. جب ٹائم آئے گا آپ ادھر ہی پہنچو گے، ادھر ہی ایگزیکٹلی پہنچو گے کہ جدھر موت لکھی ہے. مطلب کمال یہ ہے کہ بندے کا رسک بھی پہنچتا ہے، موت بھی ملے گی، لیکن ٹینشن رسک کی کر رہے ہو، اور مرنے کی رسک کوئی ٹینشن نہیں کرتا. رسک کا وعدہ ہے، اس کی بہت ٹینشن ہے، لیکن بخشش کا وعدہ نہیں ہے کہ بخشے جائیں گے کہ نہیں، اس کی کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہوں گے، یار بلڈ پریشر بہت آج کل لو ہو جاتا ہے، شوگر بھی بڑھ گئی ہے، ٹینشن بھی بہت ہے. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈاؤن ہے، بچوں کا کیا ہوگا، بچیاں پیدا ہو گئی ہیں، شادی کا کیا ہوگا، ساری ٹینشنیں بیمار کر دیا اس ٹینشن نے. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی، مرنے کے بعد ہوگا کیا، بخشا جاؤں گا کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. کبھی ایک رات ایسی گزری ہماری، اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں. سوچو میٹھے اسلامی. تو میں دوبارہ آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ انشاءاللہ آپ زندگی میں دھوکہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا آپ کو لگے گا کہ یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن ساری مارکیٹ ہی کرتی ہے یار، ہم کریں گے تو مال کیسے بکے گا، دوسرے ہی بیچ کے نکل جائیں گے، ان کا پروفٹ ہو جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. ابھی تو سنایا واقعہ کہ جو نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر رہے گا. اچھا کئی لوگ حرام کما رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار گڑبڑ تو کر رہے ہیں، سود کا کام بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لیکن یار اگر یہ چھوڑ دیا نا تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا. آپ کے یہاں تو مجھے نہیں پتا، یورپ میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ بیان تو صحیح کر رہے ہیں، مگر ہمارے اسٹور پہ شراب نہ رکھیں تو اسٹور ہی نہیں چلے گا، شراب بکے گی تو اسٹور چلے گا. تو ایک اسی طرح کا ایک اٹلی میں واقعہ ہوا، ایک مبلغ دعوت اسلامی گئے، انہوں نے اسی طرح کا حلال روزی پر بیان کیا. تو ایک نوجوان آیا ان کے پاس، آنکھوں میں آنسو تھے نا، کہتا ہے یار باتیں تو آپ نے ساری کی ہیں، بہت اچھی کی ہیں، میرے دل کو بھی لگی ہیں، لیکن میں یہ گھبرا رہا ہوں کہ میرے اسٹور پہ میں شراب بیچتا ہوں. مسلمان تھا. کہتا ہے یار شراب نکال دوں گا تو پھر تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، سیل ہی شراب کی وجہ سے ہوتی، گاڑی رکتی ہی پیٹرول پمپ پہ، جو آتے ہیں یورپ کے لوگ وہ پہلے شراب لیتے ہیں، پھر تھوڑا بہت بسکٹ اور سگریٹ وگریٹ لے لیتے ہیں، کوئی جوس لیتا ہے، باقی تو شراب بکتی ہے، اسٹور کا کرایہ ہی نہیں نکلے گا. اس مبلغ نے اس نوجوان کو ایک جملہ کہا، میں آج یہی جملہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے نا کہ یار اگر یہ گڑبڑ چھوڑوں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، میرے سوال کا جواب سن لو. اس مبلغ نے اس نوجوان کو کہا ایک بات بتاؤ، رزق دینے والا کون؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجیے، ذرا زور سے کہیے نا. اس نے بھی کہا اللہ. میں نے کہا ایک بات، اس مبلغ نے کہا ایک بات بتاؤ کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، حرام کام کر رہے ہو، کہتا ہاں، تم حرام کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تم حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آؤ گے، وہ رزق بند کر دے گا، وہ روک لے گا، یہ عقل کی بات ہے. وہ رونے لگا، کہتا یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جب میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں مجھے روزی دے رہا ہے، جب میں اس کو راضی کروں گا تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے بعد میں شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ پھر اٹلی گئے. اچھا وہ مبلغ شاید بھول گئے تھے، بیان ختم ہوا تو وہی نوجوان آیا بڑا خوش، کہتا ہے حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ مجھے سمجھا کر گئے، میں نے شراب چھوڑی ہے، اللہ نے روزی میں اور برکت ڈال دی، میرا کاروبار بھی اچھا ہو گیا ہے، فیملی بھی خوشحال ہو گئی ہے. اصل میں نا ہم جو بھی سوچتے ہیں نا اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ نہیں یار 2 اور 2 4 بنتے ہیں، بیچ سے 2 نکال دیں گے تو 2 ہی رہ جائیں گے نا. یہ آپ کی میری کیلکولیشن ہے، یہ آپ کی میری عقل ہے جو چھوٹی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رزق دینے والا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے آپ کا، آپ کو توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے. آپ حلال کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ رب کریم کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف آئے گی، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا وہ. اچھا ایک اور بات بھی کر دوں پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اچھا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت جو ہے نا اس کا معیار، اس کو جو چیک کرنے کا پیرامیٹر بنایا ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کوانٹٹی میں ہے. جو کروڑ پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جس کی بہت ساری گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بہت سارے ملازم ہیں، وہ اصل برکت والا ہے، وہ خوشحال ہے. اصل میں یہاں پرابلم آ جاتی ہے. یہ ہماری جو کیلکولیشن ہے نا یہ رانگ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے.
अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, करोड़ों रुपए हो किसी के पास, करोड़ों डॉलर हो, रात को नींद नहीं आती हो, अजीब अजीब बीमारियां हों, बच्चे नाफरमान हों, घर में रोज लड़ाई होती हो, वो हराम का पैसा हो जो बीमारियां लाता हो, ये करोड़पति अरबोंपति खुशहाल है? ये एक बंदा है जिसके पास पैसे थोड़े हैं, सारे हलाल के हैं और बड़ी सुकून की नींद आती हो, बीमारी कोई ना हो, बच्चे फर्मा बरदार नमाजी हों। बताओ दोनों में से खुशहाल कौन है? असल में हम पैसे को देखकर समझते हैं कि यार ये बंदा बड़ा खुशहाल है। जाओ ना, आप नहीं मिलते, हम मिलते हैं, सारी दुनिया में पैसों वालों से मिलते हैं। यकीन करो ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि बंदा लरस जाता है जब किसी सेठ से मिलने जाते हैं ना और कान में अपना मसला बताता है ना कि हुजूर ये मसला है, दुआ कर दें, उसके बच्चों के प्रॉब्लम, उसकी फैमिली के प्रॉब्लम, उसके अपने प्रॉब्लम, बंदा कहता है यार मैं तो समझा था दुनिया का खुशहाल तरीन आदमी यही है। और इतनी परेशानियां बाज़-औक़ात होती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये जिंदा कैसे है बंदा इतनी तकलीफों के साथ। हमारे कराची में एक बहुत बड़ा मिल ओनर, बिलियनर नहीं बिलियनर, उसके साथ एक दोस्त हमारा खड़ा था। तो बिलियनर अपनी ऑफिस के बाहर निकला, बहुत बड़ी ऑफिस उसकी, फुटपाथ पे उसने देखा कि एक बंदा रोटी के ऊपर दाल डली हुई और वो खा रहा है। वो पता है हमारे दोस्त को क्या कहता है? कहता है काश मैं इसकी तरह सुकून से इस तरह रोटी खा सकता। कितने दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, ऐसी बीमारी हो गई कि खाना चबा ही नहीं सकता। अब अरबों रुपए हों और बीमारियां साथ हो तो ये बरकत नहीं है। अल्लाह से बरकत मांगो कि या अल्लाह हलाल का पैसा दे और बरकत वाला पैसा दे, ज्यादा दे, बहुत ज्यादा दे, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो हलाल बरकत वाला ही है, हलाल रहमत वाला है। हलाल खाने से गुनाह झड़ते हैं, नूर पैदा होता है दिल में। तो जब धोखा छोड़ दोगे, झूठ छोड़ दोगे ना, फिर देखो एक एक लुकमा तुम्हारे दर्जों को बढ़ाएगा। ये हलाल का खाना तुम्हें सजदों की लज्जत दिलाएगा, कुरान का नूर दिल में उतरेगा। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह आज से हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, आका को नाराज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं अगली हदीस की तरफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन यनकुरु नकरल गुराबी। आका फरमाते कुएं कव्वे की तरह ठोंगे मारने वाला, नमाज में कव्वे की तरह ठोंगे मारने वाला हम में से नहीं। अब ये बड़ी टिपिकल बात, अभी दूसरी हदीस टोटली मौजू चेंज हो गया है, ठीक है, लेकिन समझिए बात। नमाजी है, मुझे बहुत सारे चेहरे माशाल्लाह नमाजी नज़र आ रहे हैं, दाढ़ी वाले भी नज़र आ रहे हैं, कई कई साल पुराने नमाजी हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर आपको पता है हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि हदीस पाक का मजमून है कि बदतरीन चोर कौन है। एक तो चोर होता है ना, एक बदतरीन चोर कौन होता है? सबसे बुरा चोर, आका ने फरमाया वो नमाज का चोर है, जो नमाज पढ़ता है मगर सही नहीं पढ़ता, ठकाठक जिसको कहते हैं ना, नमाज रुकू सीधा नहीं करना, सजदा सही नहीं करना, बस ऐसा लग रहा है कि रेस लगी हुई है। कव्वे की तरह ठोंगे मारने का क्या, कैसे मिसाल दी कि दो सजदों के बीच में भी पूरा सीधा खड़ा नहीं होता, एक सजदा किया दूसरा सजदा किया। इतनी जल्दी होती है लोगों को नमाज पढ़ने की, इतना गलत पढ़ रहे होते हैं, हालांकि 20-20 सालों से पढ़ रहे होते हैं। अब मैं आपको कुरान का एक हुक्म सुनाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि 20 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, बुरी बात फिर भी चल रही है, हराम रोजी फिर भी चल रही है, फिल्में ड्रामे फिर भी चल रहे हैं, बेहयाई के काम भी चल रहे हैं, नमाज भी चल रही है। कुरान ने तो कहा था नमाज रोकेगी, तो क्यों नहीं रोक रही हमारी नमाज गलत कामों से? इट मीन्स माद अल्लाह कुरान तो गलत नहीं कह रहा ना। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज में प्रॉब्लम है। पासवर्ड पूरा ठीक ना हो तो वेबसाइट खुलती है, एक डॉट ज्यादा लगा दो, एक डॉट कम लगा दो, कैपिटल वर्ड की जगह स्मॉल वर्ड लिख दो, फिर भी लॉक नहीं खुलता भाई, मोबाइल बंद का बंद ही रहता है। तो आप नमाज जैसी पढ़े वैसी चल जाएगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम में से कब किसने कहां नमाज सीखी? सवाल है ये, सवाल गौर कीजिए। हमने ड्राइविंग सीखी है, हमने कंप्यूटर बाकायदा सीखा है, टाइपिंग सीखी है, बहुत सारे काम किसी के साथ बैठकर सीखे हैं, कोर्स किए हैं। नमाज जो पहला फर्ज है किधर सीखी है? जवाब ये आएगा, अब्बू को बचपन में पढ़ते हुए देखी थी, उनके बराबर में खड़ा हो जाता था, फिर मस्जिद में गया तो जैसे नमाजी नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज, ईद की नमाज ऐसी पढ़ रहे होते लोग, एक अल्लाह अकबर के बाद दूसरा देख रहे होते हैं कि दूसरा करना रुकू में जाना है या कान पे हाथ ले जाने, कितने रुकू में चले जाते हैं, कितने सजदे में चले जाते हैं। यही हाल नमाज जनाजा में हो रहा होता है, क्योंकि नमाज सीखी तो है ही नहीं, देखी है। वुजू कैसे सीखा भाई आप बताएं? वुजू किससे जाकर कब सीखा?
वजू तो वजू खाने पर गए, जैसे लोगों ने वजू करना था वैसे किया, कोई अंगूठे चूम रहा होता है। वजू में कौन से अंगूठे चूमने का वक्त आता है भाई? वो अपनी मर्जी से सारे ऐसे ऐसे वजू करने वाले हैं कि बराबर वाले को भी वजू करवा देते हैं। इतना जोर जोर से वजू करेंगे कि बंदा बोले मैं वैसे ही बैठ जाऊं तो वजू हो जाएगा। तो सीखा नहीं ना, अपनी मर्जी का वजू है, अपनी मर्जी की नमाज है। याद रखिए कई ऐसे नमाजी हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। अच्छा, उससे बड़ा बदकिस्मत कौन है? मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक तो बहुत बड़ी तादाद हमारी नमाज पढ़ती नहीं है। 95% अगर कहूँ कि मुसलमानों की तादाद नमाज नहीं पढ़ती, वो तो बहुत बुरा करते हैं। मगर जो बेचारा नमाज पढ़ता है, फजर में भी उठता है, सर्दी में भी उठता है, कारोबार से भी उठता है, नमाज भी पढ़ने जाता है और नमाज ही ठीक नहीं पढ़ता है। हदीस में तो उसको फरमाया गया कि जो कव्वे की तरह ठोंग मारे वो हम में से नहीं, नमाजी है। ये बेनमाजी का बात नहीं हो रही है, नमाजी है। बेनमाजी का तो और बुरा हाल होगा, अल्लाह महफूज करे। लेकिन नमाजी है और उसे बदतरीन चोर कहा जा रहा है। तो प्लीज मजाक ना बनाए नमाज को। ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है, अल्लाह की तरफ आपका पैगाम है, आप अल्लाह से बात करते हैं नमाज में। लेकिन नमाज के फराइज किसको पता है? नमाज के शराइत किसको पता है? नमाज के लिए पाक होना जरूरी है ना, है? पाक होना जरूरी है। तो पाक होने के लिए या तो गुस्ल करेगा इंसान अगर बेगुस्ला है, या वजू करेगा। वजू में कितने फराइज है, गुस्ल में कितने फराइज है? बुरा हाल है। लोग किसी से पूछो यार गुस्ल करना आता है, बोला मुझसे ऐसा गुस्ल किसको आता है, आधा घंटे तक नहाता हूँ रोजाना, इतने शैम्पू, इतने क्रीमा, इतने साबुन, भरा हुआ है मेरा पूरा वॉशरूम। ओ अल्लाह के बंदो, पूरे अगर कोई बंदा नापाक है ना और पूरे तंजानिया का पानी बहा दे और उस गुस्ल के फर्ज ना अदा करे, वो पाक नहीं होगा। प्रॉब्लम ये, गुस्ल शैम्पू और साबुन का नाम नहीं है, टब का नाम नहीं है। गुस्ल के 3 फराइज हैं, वो करने पड़ेंगे तब जाके पाक होगे। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। इतना बुरा हाल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मक्के शरीफ में हमारे मुबल्लिगीन थे दावत इस्लामी के, वो हरम शरीफ में कुछ लोगों को गुस्ल का तरीका बता रहे थे। एक बंदा एहराम में ज़ारो कितार रोने लगा। तो किसी ने कहा क्या हुआ? कहता मुझे आज पता चला कि गुस्ल कैसे होता है, मैंने तो ऐसे गुस्ल किया ही नहीं आज तक। हमारे इस्लामी भाइयों ने उसका हाथ पकड़ा, उसको हरम के बाहर ले आए। पता है क्यों? अब सुनिए, जो बंदा बेगुस्ला है, यानी उस पर गुस्ल वाजिब हुआ, फर्ज हुआ और वो सही गुस्ल किया, उसने पाक नहीं हुआ, ऐसे बेगुस्ले शख्स का मस्जिद में कदम रखना हराम, कुरान को हाथ लगाना हराम, नमाज पढ़ना हराम। अब बताओ, पाकिस्तान में या तंजानिया में करे तो एक गुनाह का 1 गुना है ना, मक्के में करे तो 1 गुना का 1 लाख गुना। अब जिसको गुस्ल नहीं आता वो उम्रे पे उम्रे किए जा रहा है। सोचो, हर तवाफ का कदम तुम्हारे लिए 1 लाख गुना लिख रहा है। क्यों नहीं सीखा गुस्ल? क्यों नहीं सीखा वुजू? आज दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर पता है। इधर मोबाइल दो तो सारे आपको मोबाइल के काम करके दे देगा। 5 मिनट में बंदा, देखो मैं कितना माहिर हूं। बहुत अच्छी बात है। नमाज आती है? अच्छा, फिर ऐसे कामों में टाइम सर्फ हो रहा है, घंटों मोबाइल में लगे हुए। यार किसी से पूछ तो लो कि नमाज की किताब कौन सी, मैं पढ़ तो लूं, फर्ज क्या है, गुस्ल कैसे होगा, पाक कैसे होगा। नहीं, इल्म नहीं सीख रहा। अभी मेरा मगरिब के बाद भी बयान था, मैंने इल्म दीन पर ही बात की कि इल्म के बगैर जिंदगी कैसी है। अच्छा, फिर बहसें बड़ी बड़ी करनी है। एक बार आजकल वो मैसेज चल रहा है ना, अजीब अजीब मैसेज आते हैं। एक मैसेज आजकल चलता है, वो अगर जंगल में एक औरत मिली किसी को तो बताइए वो मुसलमान होगी या वो गैर मुस्लिम होगी। मैसेज आता है, मौलाना साहब जवाब दें, एक औरत किसी को बयाबान जंगल में उसकी लाश मिली तो बताएं उसको मुसलमान के तरीके पर दफन करेंगे या गैर मुस्लिम के तरीके पर। भाई तुमको मिली वो औरत, खाली खाली टाइम ज़ाया कर रहा है। नमाज आती है, वुजू आता नहीं, औरत के मसले पूछ रहा है। एक बार इमाम आज़म, मैं तो सीधा कर देता हूँ कभी कभी ऐसा सवाल करते। एक बार इमाम आज़म को एक शख्स ने सवाल किया, हज़रत मूसा की नानी का नाम क्या है? इमाम आज़म ने कहा वुजू के 4 फराइज़। उसने कहा हज़रत मैं आपसे पूछ रहा हूँ हज़रत मूसा की नानी के नाम क्या है? आपने कहा वुजू के बेटा 4 फ़र्ज़ हैं। कहा हज़रत आप इमाम हैं, वक्त के इमाम, फ़िक़्ह के इमाम, मैं हज़रत मूसा की नानी का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बेटा मरने के बाद तुझसे हज़रत मूसा की नानी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। पहले नमाज तो सीख ले, चलाए। अच्छा, ऐसा सवाल जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। लोग इसको बाज़ औक़ात टेस्ट करते हैं। देखें ज़रा आलिम दीन को कितना इल्म आता है। अल्लाह के बंदे, अपनी हालत बुरी है, दूसरों का टेस्ट करने चले हो यार। बेसिक्स तो सीख लो, ज़रूरी चीज़ें तो सीख लो। कुरान पढ़ने आता है, सही समझो मेरी बात को। हम बहुत दूर, हम गलत रास्ते पर चल पड़े, हम बेसिक्स ऑफ इस्लाम से दूर। और मैं समझता हूँ शायद पिछले 500-600 सालों में तो मैंने नहीं पढ़ा कि सदियों हो गई
کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، یہ وہ واحد تحریک ہے جس نے اس دنیا میں فیضان نماز کورس کا اعلان کر دیا. یعنی نماز کورس سکھا، نماز کا کورس کروا رہے ہیں، 7 دن کا کورس کہ آ جاؤ 7 دن کے لیے اپنی نماز ٹھیک کر. یہ کتنا ضروری تھا ہمارے لیے، یہ ہر بالغ کو کرنا، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاتا ہوں، لیکن خود مجھے تو آتے پہلے آ جائے. پلیز سمجھو اس بات کو، اتنا دور علم سے نہ رہیے. چلے میں لگے ہاتھوں میں صرف ہائی لائٹ کیوں کروں، ایک مسئلہ بیان بھی کر دیتا ہوں تاکہ سارے بالغ مرد بیٹھیں. اسلامی بہنیں بھی گھر والوں کو بھی آپ سکھائیے گا خود جا کر کہ غسل کے 3 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا. کیا ہے پہلا فرض؟ اچھا کلی کس طرح کرنا ہے کہ پورے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. پان وغیرہ کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں تو کوئی دانہ وغیرہ نہ رہے. 2-3 بار اچھی طرح کلی کر لیں، اور روزہ نہیں ہو تو غرغرہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے ورنہ غرغرہ کریں. تو پہلا فرض کیا ہو گیا؟ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ اچھا ناک میں پانی بھی خالی ناک کی نوک پہ پانی رکھتے ہیں بس، ایسا نہیں، تھوڑا سا پانی کھینچنا پڑے گا تاکہ نرم ہڈی تک پانی جائے اور ناک کا میل بھی اچھی طرح صاف کر لیں. کہ دوسرا فرض کیا ہو گیا؟ ناک میں پانی چڑھا. پہلا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جسم کے ہر حصے پر، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی، ایون ہر بال پر بھی 2 قطرے پانی بہانا. اب میں شاور کے نیچے کھڑا ہو جاؤں نا اور 1 گھنٹہ کھڑا رہوں تو جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچے ضروری نہیں. میں اشارتاً بتا رہا ہوں، جسم کے کئی حصے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو ڈیلیبریٹلی خود پانی پہنچانا پڑے گا. آپ کی بغل میں تو پانی نہیں جائے گا نا. اور بھی جگہیں جسم میں، مرد کی الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں. ہمیں اگر کوئی خاص طور پہ بیٹھ کے غسل کر رہا ہے تو اس کی رانوں کے اندر پانی نہیں جائے گا. جو پہلو بیٹھا ہوا انسان تو بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ وہ تو بیٹھ گیا، اب اوپر سے ڈالتے جائیں پانی، اب وہاں پانی نہیں پہنچا، پاک ہی نہیں ہوئے. تو پلیز یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اگر میں ناپاک ہوں تو پاک ہونے کے لیے ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اب بات آئی سمجھ میں کہ صرف شاور لے کر گھنٹہ نہا لے، ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے تو پاک ہی نہیں ہوا. تو یہ صرف میں نے غسل کا فرض 3 فرض بتا دیے. آگے چلیں تو اس میں جناب وضو کے فرائض ہیں اور بہت تفصیل ہے، لیکن سیکھ جائیں گے آپ. لیکن پہلے سیکھنے کا ذہن تو بنے. تو نیت کرتے نماز سیکھیں گے انشاءاللہ. میں احمد رضا بھائی سے گزارش بھی کروں گا کہ کوئی فیضان نماز کورس، کیا بات ہے یار، کمال کی تحریک ہے. ہم ادھر پرابلم بتاتے ہیں، ادھر سولوشن دے دیتے ہیں، نہ فیس لیتے ہیں. سچی بات بتاؤں، $1200 لینا کوئی ہم سے کہ نماز سکھاؤں گا تو بھی دینے چاہیے. یار سب سے پہلا فرض نماز ہے، وہی نہیں آتی، ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہوں. مگر کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، 7 دن کورس کرو، کھانا کے بھی پیسے نہیں لیتے، فری میں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ لو خدا کے واسطے، سیکھ لو. مگر پھر بھی ہم نہیں سیکھتے. تو بہرحال 12، 13، 14 اپریل کو مدنی قافلہ، ایسٹر کی سنا ہے چھٹیاں بھی ہیں، تو یہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی آپ کو نماز سکھائی جائے گی. اور 20 شعبان کو سبحان اللہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا اعمال نامے کا، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے. نیت کرتے شرکت کریں گے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں اگر والد ہو نا تو اپنے 10-11 سال کے بچے، 10 سال سے اوپر جتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو بھی لے کے بیٹھے، کیونکہ بالغ ہونے والا ہے، یا بالغ ہو گیا تو اس کو بھی تو نماز سکھائے نا. اور پھر ماشاءاللہ یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان روزانہ ٹاؤن میں ہو رہا ہے رات کو، اس میں شرکت کریں تو آپ کی تلاوت شروع ہو جائے گی. صحیح، میں اب اس پر جاؤں گا تو اور لمبی ہو جائے گی کہ صرف مخارج کی مسٹیکس کتنا امپیکٹ لاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ گجراتی ہیں، آپ کا اسٹائل اور ہے بولنے کا، میرا اور ہے. ٹھیک ہے، ہماری اردو میں بھی اسٹائل چینج چلے گا، قرآن میں نہیں چلے گا. قرآن میں زبر زیر پیش کا فرق جو ہے وہ معنی کدھر سے کدھر لے جاتا ہے، تھوڑا سا پروناؤنسیشن کا فرق معنی کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. لیکن ہمیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ ٹاؤن میں مدرسۃ المدینہ شروع ہو گیا ہے، تو پڑھیں انشاءاللہ. اب جیسے مثال دے دیتا ہوں، تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے گا. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. معنی پتہ ہے نا، کہو کہ اللہ ایک ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ ایک. اگر کوئی کہتا ہے احد، احد اور احد، اتنا تو ڈفرنس نہیں ہے سننے میں، تھوڑا سا ہی فرق لگ رہا ہے. ہم بولیں چلتا ہے، ضروری کو ضروری بولتے ہی ہے نا، چلتا ہے. یہ ہماری اردو میں، ہماری گجراتی میں چلے گا، یہ عربی میں نہیں چلے گا. قل هو اللہ احد، احد ایک ہے، اور احد کے معنی ہے بزدل ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور جو روز نماز میں کہہ رہا ہے، روز تلاوت میں کہہ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا. خود سوچو نا.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। यही है जो जहानों का मालिक है। कोई कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बहुत सारे कहते भी होंगे, उसका माना बन जाएगा तमाम शोले और बुराइयां अल्लाह के लिए। जो स्टार्ट नमाज की ऐसे कर रहा है, सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी। लोग कहते हैं रोज कुरान पढ़ता हूं, बरकत तो होती नहीं दुकान में। रोज नमाज पढ़ता हूं, रूहानियत मिलती नहीं। किधर से मिलेगी? नमाज ही ठीक नहीं है, वुजू ठीक नहीं तुम्हारा, गुस्ल ठीक नहीं, तिलावत ठीक नहीं, सजदा ठीक नहीं, और कहते हो नमाज की बरकत नहीं मिलती। सारा जिंदगी बगैर पासवर्ड के वेबसाइट खोलते रहो, नहीं खुलेगी भाई, ठीक कर लो ना, थोड़ा टाइम दे दो। यही समझाना चाह रहा हूं। और नबी पाक की हदीस याद रखो कि कव्वे की तरह ठोंगे मारने वाला हम में से नहीं। हदीसें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आखिरी एक और हदीस सुनाकर बयान को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक भी मैं कवर करना चाहता हूँ और जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आम हो गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन के पास जाने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है। हसद और चुगली, और ये जो काहिन, पता नहीं आपके यहाँ तो होंगे नहीं होंगे, वरना वो आमिलों के पास जाकर और हिसाब किताब लगाकर और सितारों का इल्म और इससे बता दो कि कल क्या होगा और अगले हफ्ते क्या होगा, ये वो काम है जो अल्लाह के नबी को कितने सख्त नापसंद है। लेकिन आज हसद कितना आम हो गया है। अल्लाह अकबर। हसद के बारे में आता हदीस पाक का मज़मून है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। थोड़ी सी आग जलाएं और उसको माचिस लगा दें, थोड़ी देर में क्या होगा, वो लकड़ियाँ ख़त्म, खाक बन गई। हासिद पता है क्या करता है? सारा दिन नेकियां भी करता है और रात को नेकियों को आग लगा देता है। यूँ समझिए आप, इतना आम हो गया है। हसद कहते हैं किसको? पहले ये समझिए, हसद ये है कि किसी को कोई नेमत मिले, कोई बरकत मिले, कोई तरक्की मिले, कोई माल मिले, कोई शोहरत मिले, और बंदा ये कहे कि यार ये इसको क्यों मिली, मुझे मिलनी चाहिए, इससे छिनकर मुझे मिल जाए, या कम से कम इसकी तो तबाह हो जाए, मुझे नहीं मिलती ना, इसकी तबाह हो जाए। ये हसद है। कितना बुरा है वो शख्स जो मुसलमानों का बुरा चाहता है, मुसलमानों का बुरा हो जाए, ये इसकी ख्वाहिश है। और हसद बेसिकली पता है क्या है? जरा सुनिएगा, कितना बड़ा जुर्म है ये, छोटा जुर्म नहीं है। हसद जो एतराज है ना, वो डायरेक्टली अल्लाह पर एतराज है। मुझे बताओ रिस्क देने वाला कौन है? जरा मिलकर जवाब दो। शोहरत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छी आवाज देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? तरक्की देने वाला कौन है? जब सब देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ने किसी को दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी? इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हसद करने वाला अल्लाह पर एतराज करता है, तूने उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। अल्लाह की तकसीम पर एतराज होता है उसे, इसलिए इसको शदीद, बहुत नापसंदीदा जुर्म, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम कहा गया। मगर आज हाल क्या है? भाई को भाई से हसद हो जाता है, दोस्त को दोस्त से हसद हो जाता है। आज किसी को शोहरत मिल जाए, हमें लगता है यार कल कोई जानता नहीं था इसको, आज ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, दिल में तकलीफ। चले मैं थोड़ा सा आपको आखिरी में एक टेस्ट दे देता हूँ। हो सकता है आप बयान सुन रहे हो और आपको लगता हो यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन मैं तो किसी से हसद नहीं करता, मैं तो बड़ा क्लियर माइंडेड हूँ, बड़ा दिल मेरा साफ है। चलो आज एक लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं। आपके रिश्तेदारों में, अच्छा हसद जो है ना होगा उसी से जिसको आप जानते हैं, जानते नहीं उससे हसद नहीं होता। हाँ ये याद रखिएगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, साथ कारोबार करता होगा, मार्केट में आप जैसा कारोबार करता होगा, बिजनेस कुलीग होगा। अब जरा टेस्ट हो रहा है, ठीक है, गौर से अब टेस्ट करो कि कोई ऐसा है जिंदगी में कि यार जब भी उसकी तारीफ होती है ना मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बंदा उसकी तारीफ करने पे कहता है यार कोई और बात करो ना यार, उसी की क्यों करते यार। अच्छा उसको जब तरक्की मिलती है ना, उसका काम बढ़ जाए, वो नई गाड़ी ले ले, उसको नया घर मिल जाए, उसका काम एक दुकान से 2 दुकानें हो जाएं, पुराने घर में रहता था नए घर में ट्रांसफर हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों तरक्की कर गया, मुझे तकलीफ। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन योर हार्ट, ये मर्ज आ गया आपके दिल में, क्यों तकलीफ हो रही है। अच्छा इसी तरह एक तीसरा टेस्ट, जब किसी बंदे का लॉस हो, गाड़ी ठुक जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, कोई चोरी हो जाए और आपको पता चले, तो दिल में खुशी हो, हाँ यार ये बड़ा अच्छा हो गया, ये तो कमाल हो गया, तबाह हो जाए ना तो ये ठीक है। इट मीन्स आपके दिल में हसद है। और ये कितना गंदा है, शख्स अपने बारे में सोचे कि मैं मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा हूँ। इतनी बुरी आदत हो गई है कि हमें कोई घर पे बुलाए ना, यार मेरा घर नया लिया, जरा आइए ना,
اس کے گھر جائیں گے, بریانی بھی کھائیں گے, او ہو ماشاء اللہ کیا زبردست گھر بنایا, کیا فرنیچر ہے, باہر نکل کے کہیں گے یہ سب 2 نمبر کے پیسوں سے بنا ہے. ارے بریانی کھائی, تعریف کری, باہر پھر گاڑی لے کر آیا نا کوئی دوست ہمارا فرینڈ, روز ساتھ بیٹھتا ہے رات کو, دیکھو یار نئی گاڑی لی ہے, چاہے آئس کریم تو کھلاؤ بھائی, اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آئس کریم کھائیں گے, جیسے ہی جائے گا بولے چوری کے پیسوں سے لیے. یار اللہ اسے دے رہا, تکلیف تمہیں ہو رہی ہے. آپ سوچئے کتنا گندا ماں, یعنی بھائی بھائی کو تکلیف ہو, کسی کو نوکری میں تنخواہ بڑھ جائے, یہ سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ گئی. کمال ہے یار, میں اتنا گندا ہو جاؤں کہ اللہ اسے اچھا پھر اسی طرح کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے, میں میرا رنگ کیوں ایسا نہیں ہے, اس کی آواز اتنی اچھی ہے, یہ اتنا پاپولر کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے حسد دیندار لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے. اچھی نعت پڑھنے والا کوئی ہو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار میری آواز اچھی نہیں, اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے. اچھا بیان کرنا, شیطان ہے نا وہ علماء کے دل میں ہے, نیک لوگوں کے دل میں بھی حسد ڈال دیتا ہے, قاری کے دل میں حسد ڈال دے گا, یار اس کی تلاوت اتنی اچھی میری نہیں ہے. اتنا برا کام ہے یہ, اتنی بری بلا ہے یہ. خدارا حسد میں مبتلا مت ہونا. اچھا بندہ حاسد کا کچھ نہیں, محسود جس سے حسد ہوتا ہے نا اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ نے عزت لکھی ہے, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے, وہ ترقی پائے گا اور تم جلتے ہی رہو گے. اچھا یہ بیماری کیسی ہے کہ بندہ دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا, تکلیف اس کو ہے نا. اب اگر ایسا ہے, بتانا نہیں کسی کو, اگر ہے تو میں اب علاج بتانے لگا, لیکن اس کو چیک ضرور کر لو. اور بہت سو کو ہے ہماری مارکیٹ میں, کوئی بندہ نیا دکان اپنا ہمارا والا ہی کام شروع کر دے, جو ہمارا کام تھا وہی نئی دکان لگائے اور گاہک بہت سارے جانے لگ جائیں. بندہ بولے یار یہ کوئی تعویذ لے کر آیا. اچھا پتہ چلا وہ کوئی نیک آدمی ہے, ویسی درود پڑھنے کی عادت ہے, آفس میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے, بولتے تھے کوئی تسبیح پڑھ کے مجھ پہ ہی پھونک رہا ہوگا ایسا. سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں, او اللہ کے بندے وہ درود پڑھ کے کلمے پڑھ کے برکتیں لے رہا ہے, اور تم نیگیٹو سوچ کر بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال کو برباد کر رہے ہو. اب سوچئے کتنا گندا ذہن ہو گیا ہے کہ کسی کی ترقی ہو رہی ہے, اللہ دے رہا ہے یار. اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, بڑا آسان ہے. ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے, میں کئی بیانات میں کہتا ہوں. بزرگ کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. اب سب کا بھلا سوچیں. آپ کو کوئی کہے نا یار اس کی فیکٹری لگ گئی, اللہ اور برکت دے. ارے یار اس کو ماشاءاللہ نئی گاڑی لی, اللہ اس کو اور برکت دے. یار وہ کل ہمارے مارکیٹ, اچھا کچھ لوگ آ کر ہمارے منہ میں انگلی ڈال دیں نا تاکہ نکالے اندر سے کچھ, اس کی برائی نکالے. چغل خور ہوتے ہیں نا, ابھی چغل خور سے بھی تو آقا نے فرمایا میرا تعلق, ارے دیکھا نہیں یار وہ کل ہی آیا تھا مارکیٹ میں, اتنی ترقی کر گیا. تو چاہتا ہے کہ آپ بھی بولے ہاں بے ایمان آدمی لگتا ہے, آپ بولے اللہ اس کو اور برکت دے, اللہ اس کو اور, اللہ دے رہا ہے یار, میں کون ہوتا ہوں. یہ حسد اتنا برا ہے, جس کا دل ہی حسد والا ہو نا. کوئی بندہ حج پہ جائے نا, عمرے پہ بار بار جاتا ہو, مدینے جاتا ہو, تو بندہ بولتا ہے ادھر بھی کوئی سیٹنگ کری ہوگی اس نے, ادھر لوگوں کے پیسے نہیں دیتا, ادھر دیکھو بار بار مدینے جاتا ہے. اللہ کے بندو اس کو اللہ بلا رہا ہے, وہ جانے. اچھا اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو وہ جانے, اس کا رب جانے نا. آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے والے؟ اچھا سوچیں. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. نیگیٹو سوچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور پازیٹو سوچنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا کئی لوگ ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے ہیں, امین بھائی ہمارے رکن شورا, ان کو بھی ملتے ہوں گے, کان میں آ کر ملتے ہیں, پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, بہت سوچتا ہوں, ٹینشن بہت ہے. میں آپ کو صحیح فارمولہ دے رہا ہوں, جب بیان ختم کر رہا ہوں, گھبراؤ نہیں, ٹھیک ہے, کافی لوگ کھڑے بھی ہیں. جس کو نیند نہیں آتی نا, یا جس کا دماغ نہیں سوتا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ چیک کرے اس کو کسی سے حسد ہو گیا. چونکہ اس کو ترقی ملتی ہے نا, یہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اس کو پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی نیند اڑ جاتی ہے. اچھا وہ سکون کی نیند سو رہا ہے, اللہ اس کو برکت دے رہا ہے, وہ سو رہا ہے, اور تمہاری نیند اڑی ہوئی ہے. ایسی بیماری پالی ہوئی ہے تم نے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پرسکون ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, آرام سے سوئیں, تو سب کا بھلا سوچیں, سب کے بارے میں پازیٹیو سوچیں. اب آپ کہیں گے یار بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو, آئندہ یہی کروں گا, مگر یہ 2-4 لوگوں سے حسد ہو گیا, اس کا کروں کیا, وہ کیسے نکلے گا, اس کا علاج بتا دو. علماء نے لکھا پہلا علاج, ہر گناہ سے بچنے کا علاج پہلا یہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا. اب دعا و سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار. اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میرے اندر سے یہ برائی, میرا دل صاف کر, اللہ حسد سے بچا دے, تکبر سے بچا دے, مسلمانوں کا برا سوچنے سے بچا دے, سب کا اچھا سوچنے والا بنا دے. قریب ہے, یقین کرنا, دل بھرا ہوا بھی ہوا نا حسد سے, اور واقعی آپ نے دل سے مانگا تو صاف کر دے گا, اتر جائے گا دل سے انشاءاللہ. وہ قریب ہے, اسی نے تو دل بنایا, اسی نے مجھے بنایا. اور جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھ سے میری ہی اطاعت مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, مجھ سے یہ حرام کام نکال دے, میرا دل صاف کر دے, وہ کر دے گا انشاءاللہ.
پہلا علاج. دوسرا علاج تھوڑا سا مشکل ہے. بیماری ہو تو انجیکشن بھی تو مشکل ہوتا ہے نا, ڈرپ بھی تو لگتی ہے. ایک ڈرپ بتا رہا ہوں, ہے مشکل لیکن کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے مال سے پرابلم ہو گئی, اس کی ترقی ہوتی ہے نا, آپ کو پرابلم ہوتی ہے. وہ گھر لیتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے, وہ گاڑی لیتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے, اچھی گھڑی پہنتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. تو اس کا حل ہے کہ اب آپ اس کے لیے یہی دعا کریں روزانہ, یا اللہ فلاں کے مال میں اور برکت دے دے. آپ بولو گے یار میرے کو اس کے مال سے ہی پرابلم ہے, اسی کے لیے دعا کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مشکل انجیکشن ہے. ہاں آپ کو شروع میں تکلیف بھی ہوگی, دعا کرتے ہوئے بھی مشکل ہوگی کہ یار میں اس کے مال سے پریشان ہوں اور یہی دعا کر رہا ہوں یا اللہ مال میں. ہاں یہی علاج ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد اگر آپ کو اطلاع ملے گی نا کہ اس کو برکت اور مل گئی ہے مال میں, آپ بولو گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, برکت ملنی تھی نا اس کو, تو دل سے یہ صاف ہوگا. تیسرا طریقہ آخری, جس کسی سے حسد ہے نا, آپ اس سے ملیں اور اس کو اچھا سا تحفہ دیں. تہادو تہابو حدیث ہے نا, تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. آپ اس کے لیے تحفہ لے جائیں, محبت سے ملیں, انشاءاللہ دل سے یہ چیز دور ہوگی. یہ بھی مشکل لگے گا, اس کو تحفہ دو, اس کو تو منہ اچھا نہیں لگتا میرے کو, وہ تو سامنے آتا تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہی آپ کو, اچھا اس کو علاج نہیں کرنا, اس کو تھوڑی حسد ہوا, حسد آپ کو ہوا ہے. اچھا تحفہ دیتے وقت بول نہیں دینا تیرے سے حسد ہوا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں بتانا نہیں ہے, بس خود ہی, کیونکہ پرابلم مجھے ہے, بیماری مجھے ہے نا, علاج مجھے کرنا ہے. تحفہ دیں, محبت سے ملیں, دعا کریں اس کے لیے, اللہ سے دعا کریں اپنے لیے, انشاءاللہ دور ہو جائے. تو صرف میں 3 حدیثیں سنا سکا ہوں, ورنہ ایسی 20 حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, اس کا تعلق مجھ سے نہیں. تو میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, کتنا علم سے دور ہے واقعی ہم لوگ یار, کتنا پڑھنا چاہیے. کتاب کا نام اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو ایک پوری بک بنا دی ہے جس کا نام یہی ہے وہ ہم میں سے نہیں. آقا کی وہ حدیثیں ساری ایک طرف کر دی جس کا نام ہی یہی ہے وہ ہم میں سے نہیں. جہاں جہاں میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, وہ ساری حدیثیں ایک طرف, اور اس کے تحت پھر واقعات بھی لکھے. تو نیت کریں اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں ہمارے احمد رضا بھائی کو, بلکہ خود بھی ڈھونڈ لیں گے ماشاءاللہ, PDF پہ, اب تو موبائل کا زمانہ ہے, ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سب کو واٹس اپ کر دیں. آپ کے گروپ بنے ہوئے ہوں گے, سب کے موبائل میں آ جائے گا. 15-20 دن لگیں گے, روز کے 4-4 5-5 صفحے پڑھ لو گے. اگر مجھے وہ ساری باتیں پتہ چل جائیں جو میرے آقا کو پسند نہیں ہیں تو پھر میں اس سے بچنا شروع کر دوں گا نا, آقا راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کتاب بتا دوں اور مزہ آ جائے گا, پہلے یہ پڑھ لینا اس کے بعد وہ پڑھنا, اور اس کا نام یہ ہے, آقا فرماتے ہیں جس میں وہ ہے تم میں بہترین وہ ہے. ایک طرف فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, اور ایک طرف فرمایا تم میں بہترین وہ. اس کتاب کا نام ہی ہے بہترین کون. ساری حدیثیں میرے آقا نے جب جہاں فرمایا نا بہترین کون ہے وہ الگ کر دی. پہلے جو پسند نہیں ہے وہ پڑھ لینا, پھر جو پسند ہے وہ پڑھ لینا اور اس پر عمل شروع کر دینا. ایک حدیث اس میں سے بھی سنا دیتا ہوں. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین بن جاؤ, دعوت اسلامی کے روزانہ مدرسے میں آیا کریں, یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں, تو آقا کے بہترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج 3 باتیں دہرا لیتے ہیں. دھوکہ نہیں دیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, نماز سیکھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک. اور حسد کے قریب بھی نہیں جائیں گے, دل کو مسلمانوں کے حسد سے پاک کریں گے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیچھے اور پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ ہم نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سنے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے درمیان مجلس بیرون ملک کے نگران رکن شورا عبدالحبیب بھائی موجود ہیں, اور یہ الحمدللہ اس بات کے مجاز ہیں کہ اس سلسلہ قادریہ افطاریہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے توبہ کا ذہن بھی دیا. تو آئیے آج ان کے ہم نے مدنی پھول بھی سنے, تو ان کی صحبت کی مزید برکتیں لوٹتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں, اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مرید بھی بن جاتے ہیں, قادری سلسلے میں مرید بن جاتے ہیں. اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وسیمات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں بنے.